دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔ آئیے آج ہم عید کے بارے میں کچھ مسائل کو جانیں اور عید کی نماز پڑھنے کے طریقے سے پوری طرح واقف ہوں۔ سب سے پہلے نماز عید کی ترکیب کیا ہے؟ تو نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لے، ثنا پڑھے، اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے معمولی فصل سے 3 مرتبہ تکبیر کہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر ٹھہر کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں۔ پہلی 2 تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑتے رہیں اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ سورت ملائیں، پھر رکوع سجدہ کر کے رکعت مکمل کر لیں۔ دوسری رکعت میں اولاً فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں نہ جائے بلکہ 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر 3 تکبیریں کہیں اور درمیان میں ہاتھ نہ باندھے۔ اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھاتے ہوئے تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائے اور باقی نماز حسب معمول پوری کریں۔ عورتوں پر نماز عید نہیں ہے۔ عورتوں پر نماز عید، جمعہ اور عیدین واجب نہیں ہے، اور عام حالت میں انہیں عیدگاہوں اور مسجدوں میں جا کر نماز عید میں شریک ہونا بھی مکروہ اور سخت فتنہ کا سبب ہے۔ البتہ حرمین شریفین میں یا کسی ایسی جگہ جہاں فتنہ سے مکمل حفاظت ہو، اگر عورتیں عید کی جماعت میں شامل ہو جائیں تو جائز ہے۔ عیدین میں عورتوں کے احکام۔ مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی عید کے دن مستحب یہ ہے کہ وہ غسل کرے اور عمدہ لباس زیب تن کرے، کیونکہ یہ خوشی اور زیب و زینت کا دن ہے، اور اگر چاہے تو عیدگاہ یا مسجد میں عید کی نماز ہو جانے کے بعد اپنے گھروں میں تنہا بطور شکرانہ نفل نماز پڑھ سکتی ہے۔ عیدین کے خطبہ کے بارے عیدین کا خطبہ پڑھنا مسنون ہے، جو عید کی نماز کے بعد پڑھا جائے گا۔ عیدین کا خطبہ تکبیر سے شروع کرنا، یہ کیا ہے اس کے بارے میں؟ عیدین کا خطبہ شروع کرنے سے قبل 9 تکبیریں لگاتار پڑھنا مستحب ہے، جبکہ دوسرے خطبے کے شروع میں 7 تکبیرات پڑھنا مروی ہے، در مختار وغیرہ میں۔ نماز عیدین کی پہلی رکعت میں تکبیرات زوائد بھول جانے کا حکم۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ ہے کہ اگر امام تکبیر زائد بھول جائے تو اس کے بارے میں کیا کرے؟ نماز عیدین کی پہلی رکعت میں امام تکبیرات زوائد بھول گیا اور سورہ فاتحہ کا کچھ حصہ یا پوری سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد یاد آیا تو تکبیرات کہہ کر سورہ فاتحہ دوبارہ پڑھے۔ تکبیروں کو پھر سے دہرائے اور سورہ فاتحہ کو دوبارہ پڑھے۔ تکبیرات کو جو چھوٹی ہوئی تکبیریں اسے ادا کریں اور سورہ فاتحہ کو دہرائیں، اور اگر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد یاد آیا تو صرف تکبیرات کہے، قرات کا اعادہ نہیں ہوگا۔ سورہ فاتحہ مکمل پڑھ چکے ہیں یا سورت بھی پڑھ چکے ہیں تو اس صورت میں صرف تکبیرات کی اعادہ ہے، تکبیرات کو صرف پڑھنا ہے اور سورہ فاتحہ اور سورت کا اعادہ نہیں کرنا ہوگا۔ شامی زکریا رحمیہ وغیرہ میں ہے یہ ذکر۔ نماز عیدین کی دوسری رکعت میں تکبیرات زوائد بھول جانے کا حکم۔ اگر امام نماز عید کی دوسری رکعت میں قرات کے بعد تکبیرات زوائد نہ کہہ کر رکوع میں چلا جائے تو اس صورت میں رکوع ہی میں ہاتھ اٹھائے بغیر تکبیر کہہ لے، کھڑے ہو کر کہنے کی ضرورت نہیں۔ در مختار مع شامی زکریا۔ شافعی امام کی اقتداء میں حنفی کی نماز عید۔
حنفی مقتدی شافی امام کے پیچھے نماز عید ادا کرے تو اسے تکبیرات عید میں بھی شافی امام کی اقتدا کرنی چاہیے، یعنی شافی امام جتنی مرتبہ زائد تکبیریں کہے حنفی مقتدی بھی اس کی مطابعت کرے۔ عیدین اور جمعہ میں سجدہ سہو کا حکم۔ عیدین اور جمعہ کی نماز میں اگر کوئی واجب ترک ہو جائے یا فرض مقرر ہو جائے یا کوئی اور موجب سجدہ سہو صورت پیش آ جائے تو کثیر مجمع میں فتنہ پھیلنے کے خوف سے جمعہ و عیدین میں سجدہ سہو نہیں کیا جائے گا۔ شامی زکریا نماز، یہ نماز عید کا مکمل طریقہ ہوا ہے۔ اب اس مسئلے میں ذرا دھیان دیں کہ اگر امام سے کوئی موجب سجدہ سہو ہو جائے، کوئی واجب چیز چھوٹ جائے یا پھر کوئی فرض مقرر دو بار ہو جائے تو اس صورت میں فتنہ پھیلنے کی وجہ سے، فتنہ کے خوف سے جمعے اور عیدین کی نماز میں سجدہ سہو نہیں کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ان نمازوں میں بہت ایسے لوگ ہوں گے جو سجدہ سہو کے بارے میں نہ جانتے ہوں اور ایک طرف سلام پھیرا جائے اور وہ دونوں طرف سلام پھیر دے، جس سے اس کی نماز مکمل، وہ اپنے ارادے سے نماز سے باہر نکل جائے گا اور اس کی نماز خراب ہو جائے گی۔ اس صورت میں اسی وجہ سے سجدہ سہو جمعہ اور عیدین میں نہیں کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم، فقط واللہ عالم۔